الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی حکایۃ عن عبادہ المحبوبین ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء اثما ان یذیع من یقوت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ سماج معاشرہ کی مضبوطی اور استحکام کس طرح سے ہوتی ہے؟ سماج، معاشرہ، قوم کس طرح سے طاقتور بنتی ہے؟ اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں گا، لیکن سب ماشاءاللہ بچے ہیں، تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بڑوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کس طرح سماج بنتا ہے؟ سماج بچوں سے بنتا ہے، تو ادھر ہم کو یہ تھا کہ ان کو مخاطب کریں گے۔ سماج کے اندر مضبوطی آتی ہے، خوف اور ڈر نہ ہو، معاشی طور پر لوگ اتنا ہو کہ بھوکے نہ مریں اور فاقہ کشی کی نوبت نہ آ جائے۔ اسی طرح سے قوم کے اندر تعلیم ہو، علم ہو، تو ان چیزوں سے سماج، معاشرہ طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ کسی معاشرے میں، کسی سماج میں ڈر اور خوف ہے تو وہ معاشرہ سارے وسائل، ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی ترقی نہیں کر سکتا اور مضبوط نہیں رہ سکتا۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان شکست کھا جاتا ہے اور غلام بنا لیا جاتا ہے۔ اس کی موٹی مثال ہم دیتے ہیں شیر اور ہرن کی۔ شیر 1 گھنٹے میں 55 کلومیٹر دوڑتا ہے اور ہرن 1 گھنٹے میں 95 کلومیٹر دوڑتی ہے، لیکن شیر کے دل میں ڈر نہیں ہوتا، ہرن کے دل میں ڈر۔ وہ دوڑتا ہے، وہ بھاگتی ہے، ہرن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہتی ہے اور شیر جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے، ڈر کی وجہ سے پکڑ جاتی ہے۔ کسی قوم میں اگر ڈر ہے تو وہ قوم مضبوط نہیں ہوتی۔ نیپولین فوجی دنیا کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے، میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت مشہور نام ہے، بہت بہادر، بہت جنگجو۔ اپنے گراؤنڈ میں وہ ٹہل رہا تھا سادی وردی میں، پستہ قد تھا، موٹا تھا۔ اس کا ایک سپاہی آیا اور اس کو ہائی جمپ لگا کے کود گیا، فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کہ میں اتنا بہادر ہوں۔ لیکن وہ پھر دوبارہ جمپ لگانے کے لیے مڑا تو دیکھا کہ میرا سپہ سالار نیپولین کھڑا ہے، تو ڈر گیا۔ وہی آدمی پہلے کود گیا تھا، اس کی سوچ تھی کہ میں بہادر ہوں، میں ہائی جمپ لگا سکتا ہوں، سوچ تھی اس کی۔ لیکن دوبارہ اس کی سوچ دوسری ہوئے گی کہ مجھ سے بڑا شخص میرا سپہ سالار سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہائی جمپ نہیں لگا سکا، بلکہ اپنے اندر جو پہلے سے طاقت موجود تھی اس طاقت کو بھی وہ کھو دیا اس نے، اور وہیں وہ موت ہو گئی اس کی، وہ مر گیا۔ وہی انسان، تو انسان کے دل میں خوف اگر ہے تو وہ جس سماج میں، جس معاشرے میں خوف اور ڈر ہے، وہ سماج اور معاشرہ مضبوط اور طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جس معاشرے، جس سماج میں معاشی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ سماج بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان دونوں سے بھی بڑی اہم چیز، جس سماج میں علم نہیں ہے، سارے وسائل موجود ہیں، ہاتھی اتنا بڑا جانور، اس کو چھوٹا سا انسان لے کے چلاتا ہے علم کی بنیاد پر، علم نہیں ہے تو وہ سماج بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ حوصلہ اور ہمت پیدا کرو،
بہادری، شجاعت پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، مرنے کا ڈر اور خوف نکالو۔ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور ہم کو روزی اتنے ہی ہم کھا سکتے ہیں جتنا ہماری مقدر میں لکھا ہوا۔ یہ جو پھر اس کے بعد تعلیم میں اور علم میں محنت کرو، علم میں کے حصول میں محنت کرو گے تو تمہارا قدم کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ مت سوچو کہ چھوٹا سا گاؤں ہے یا چھوٹی جگہ ہے، ہم غریب پریوار سے تعلق رکھتے ہیں، ہم غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غریب گھرانے کے بچے، بہت پچھڑے ہوئے علاقوں میں رہنے والے، وہ بھی محنت کر کر کے، یہ کمپٹیشن کا دور ہے، مقابلے کا دور ہے، جو مقابلے میں آگے نکلا وہ آگے نکل جاتا ہے۔ تو جو نام سنتے ہیں اپنے صدر جمہوریہ کا، عبدالکلام صاحب کا، وہ کیرل کے جس علاقے میں تھے، میں اس علاقے میں سمندر کے کنارے گیا ہوں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں کے لوگ پڑھ لکھ کے اتنا آگے نکل جائیں گے۔ اس علاقے کے تھے وہ، لیکن پڑھتے پڑھتے محنت کرتے کرتے کمپٹیشن کی بنیاد پر آگے نکل گئے۔ تو سوچ بنائیں کہ ہم آگے نکلیں گے، تعلیم میں اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور تعلیم کو ہر لحاظ سے حاصل کریں گے۔ تعلیم کو بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نوکری نہیں ملتی ہے۔ مسلمانوں کے یہاں اسلام میں تعلیم نوکر بننے کے لیے، غلام اور چپراسی بننے کے لیے نہیں ہے۔ تعلیم عبادت ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ ایک دوسری قوم یہاں رہتی ہے، پورے ہندوستان کے اندر، نام نہیں لوں گا، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، لیکن سرکاری نوکری، کوئی نوکری نہیں دلاتے، وہ لا کے دکان پہ بیٹھائیں گے۔ ان کا بچہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا لیکن دکان پہ آ کے بیٹھے گا۔ جانتے کہ تعلیم کے ذریعے سے دکان جب چلائے گا تو بہت ہی منظم اور ویوستھت انداز میں دکان چلائے گا۔ کتنے بھرتی آگے لگانے ہیں، کتنا آگے قرض دیں، ادھار مال دینا ہے، کتنا مال کس طرح سے کیا رننگ آئٹم ہے، وہ پڑھا لکھا چلاتا ہے۔ تو تعلیم نوکری، چپراسی، غلام بننے کے لیے نہیں، بلکہ ثواب اور عبادت کی چیز ہے۔ تعلیم انسان کو عزت و ترقی دیتی ہے۔ تو ہم نے 3 باتیں بچوں سے کہی۔ پہلی بات، اپنے دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہ لاؤ۔ حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ 2 صحابی ہیں۔ غزوہ بدر کی صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک صحابی سے پوچھتے بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹے کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ماریں گے یا مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ کہ ہم نے سنا کہ میرے نبی کو گالی بکتا ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کہ ابو جہل کون ہے۔ میدان جنگ میں یہ جب بولتے ہیں منہ سے تو یہ آسان لگتا ہے، لیکن جب جنگ جہاں ہوتی ہے، جہاں جنگ کی صفیں لگی ہوتی ہیں، تلواریں باہر ہوتی ہیں اور انسان کو انسان بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ رہا ہوتا ہے، کہتا خوف کا ماحول ہوگا، لیکن مسلمان بچوں کے دلوں میں خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یوں اشارہ کیا، روایت میں تک اپنا ہاتھ نیچے اتارنے سے پہلے یوں سٹ سے بچے وہاں پہنچ گئے۔ ایک نے پہنچا پیر پہ مارا، دوسرے نے اس کو ذبح کر دیا اٹھا کر کے۔ ڈر اور خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ مسلمان بچوں کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ اگر موت کا ڈر ہے تو مطلب یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو ڈر نکالنا اور یہ بھوک مری، فاقہ کشی، اس کا خوف دل سے نکالیں۔ پھر تعلیم پہ بہت ہی زیادہ محنت کریں۔ یہ جوتا، یہ موبائل، یہ ٹیلی ویژن، یہ نیٹ کا پیک، دنیا بھر یہ چیزیں چھوڑ دو۔ پڑھائی اچھی رہے گی، تعلیم اچھی رہے گی تو سب پیچھے گھومیں گے۔ اگر پڑھائی اچھی نہیں ہے تو کتنا اچھا کپڑا پہن لو، کتنا بڑا موبائل لے لو، سب بیوقوفی سمجھیں گے اور سب کی جوتا ڈھونے کا کام کرنا پڑے گا۔ جو میں سوچ کے آیا تھا جس موضوع پر بات کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ میں سماج کو کس طرح مضبوط کیا جائے گا۔ سماج کو مضبوط کرنے کے لیے بڑے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں بچوں کے تعلق سے ہوتی ہیں، وہ مجھے بتانا تھا، اس موضوع پہ بات کرنا تھا۔ تو اب میں اس رخ پہ، اس زاویے سے بات کرتا ہوں۔ ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں اور بھی پیچھے سے آیتیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے مقبول اور نیک بندے، اللہ کے محبوب بندوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جس مسلمان کے اندر یہ باتیں ہیں، وہ عباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے ہیں، مقبول بندے، اچھے بندے، پسندیدہ بندے، جن کے اندر یہ صفت ہوگی۔ ان صفات میں 2 صفت ذکر کی گئی، آخر میں ہم نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دے دیجئے، بخش دیجئے
ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری بیوی سے بھی ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، ہم کو سکون و چین ملے، ہمارے بچوں سے بھی ہم کو سکون و چین اور راحت اور آرام ملے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کو ہم کو امام، لیڈر، پیشوا بنا دیجئے۔ تو متقیوں مطلب ہم کہیں پہنچ جائیں پہلے سے، نیک لوگوں کی جماعت ہو اور وہ ہم کو بنا دے بھائی ہمارے لیڈر ہو آپ، ایک مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں یہ مطلب ہو سکتا ہے، لیکن انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم متقی اچھے لوگوں کے لیڈر بن سکتے ہو، اور بننے کا یہ راستہ کیا راستہ ہے؟ بیویوں کے بارے میں تم فکر کرو، جب بچوں کے بارے میں تم فکر کرو کہ بیوی متقی ہو جائے، بچے متقی ہو جائیں۔ جب انسان کسی چیز کی دعا کرتا ہے تو اس کے اندر طلب ہوتی تبھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مکان بن جائے، ہمارے پاس کار آ جائے، ہم جہاز پہ اڑنے لگیں، ہم حج بیت اللہ کرنے چلے جائیں، ہم الیکشن میں جیت جائیں، دعا کرتا تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے انسان، دل میں پہلے طلب ہوتی ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اور کوشش کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہاں دعا سکھائی گئی، دعا کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ ہر مسلمان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اور بچے کس طرح سے نیک بن جائیں، متقی بن جائیں۔ بیوی بچے نیک بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے تو نیک اور متقی کا باپ ہوگا، نیک عورت کا شوہر ہوگا، اور نیک پوتوں کا دادا بن جائے گا۔ وہ ہمیشہ وہ باپ ہی رہے گا، کبھی نہیں بیٹا بن جائے، بیٹے کا بیٹا بن جائے، وہ باپ ہی رہے گا اور رہبر ہی رہے گا۔ اگر بچوں پہ محنت نہیں کی، گھر والوں پہ محنت نہیں کی، ان کے دین کی فکر نہیں کی، بچہ چور ہو گیا تو چور کا باپ بنے گا۔ ایک ڈرائیور ڈرائیوری کرتا ہے، اس کی گاڑی میں حاجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو حاجیوں کا ڈرائیور ہوتا ہے، اس کی گاڑی میں پولیس والے بیٹھے ہیں، پولیس کا ڈرائیور ہوتا ہے، اس کی گاڑی میں مجرم بیٹھے ہیں تو مجرم کا ڈرائیور ہوتا ہے۔ جیسی نسل اس نے تیار کی، نسلوں پر جیسی محنت کی، اسی نسل کا وہ لیڈر اور امام بنے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، متقی ہوں، اس کے گھر میں عورتیں نیک ہوں، متقی ہوں۔ بچے نیک ہوں گے، عورتیں نیک ہوں گی تو متقیوں کا لیڈر، رہبر اور امام بن جائے گا۔ یہ طریقہ بتلایا۔ اب بچوں کو، گھر والوں کو نیک بنانے کا طریقہ کیا؟ اگر ہم بچوں کی فکر کریں گے تبھی سماج مضبوط بنے گا۔ ملک کی جو آبادی ہے، اس آبادی میں 1 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر کی جو آبادی ہے، 27% آبادی ہے ملک کی، 14 نہیں، اس سے بھی بڑھ کر کے 27% آبادی 1 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر کے بچوں کی ہے۔ ان پر ہم محنت کر لیں، 8-10 سال میں بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو ملک کی 27% آبادی نیک لوگوں کی بن جائے۔ ان پر ہم دوسرے اینگل سے محنت کر لیں تو فسادیوں کی آبادی بن جائے، 1/4 سے زیادہ، 27% آبادی۔ تو بچوں پر محنت، اور پھر 25 سال کی عمر جو بند ہوتی ہے وہ 45 سے اوپر نکل جاتی ہے، 45% سے اوپر۔ 5% آبادی جو ہے 65 سے اوپر کی ہے، صرف 5% اور اس کے نیچے۔ تو بچوں پہ محنت کریں گے تو سماج، ابھی دیکھیے لاک ڈاؤن چل رہا تھا، اسکول سارے بند تھے، پڑھائی نہیں ہو رہی تھی، تو اسکول بند ہے، پڑھائی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں، وہ اپنے ماحول سے، ارد گرد کے حالات سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ دوسری قوموں کے پاس، دوسرے طبقات کے پاس نظام نہیں تھا تو بچوں کو پھر صحیح نہج پہ نہیں ڈال سکے، لیکن ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں نظام اور سسٹم موجود تھا، ہم کو اس کو لینا چاہیے تھا۔ میں اس پر اگر موقع رہے گا تو تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اصل میں چاہتا ہوں کہ بڑے جو ہیں ان کی کیا ذمہ داری بچوں کے تعلق سے اس کو سمجھیں۔ بچوں پر محنت ہوگی، بچوں کے حقوق ادا کریں گے تو سماج مضبوط ہوگا، پہلے یہ سمجھ لیجیے۔ اب بچوں کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہوتی بڑوں پر، ماں باپ پر، وہ آپ دیکھیں۔ بچوں کے حقوق کے تعلق سے 7 باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ میں نے ایک حدیث تلاوت کی، آج کا ترجمہ سمجھا دیا۔ آپ بچوں پہ محنت کرو گے، بچے جوان ہوں گے تو متقی کے آپ امام بن جاؤ گے۔ یہ اچھے مسلمان، اللہ کے پسندیدہ مسلمان کی صفت اللہ نے بیان کی۔
دوسری روایت میں کفا بالمر اسمن ان یوسی من یقود، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انسان کے مجرم ہونے کے لیے، انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ضائع کر دے جن کو کھلاتا پلاتا ہے، بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے، بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اگر بچوں کی فکر نہیں کی تو یہ انسان بہت سارے نیک کام کیے ہوئے ہوگا، بہت صالح، بہت اچھے القاب سے پکارا جا رہا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر میں اس ایک غلطی کے نتیجے میں مجرم بنا کر کے اٹھایا جا سکتا ہے، مجرموں کے صف میں، مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی۔ تعلیم و تربیت کیسی ہوگی؟ جب بچوں کے تعلق سے ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ادا کریں۔ 7 باتیں اہم ہیں، حقوق کی حیثیت سے 7 باتیں ہیں، وہ 7 باتیں ہم ادا کریں گے تو بچوں کی تعلیم و تربیت بھی صحیح ہوگی، سماج اور معاشرہ بھی مضبوط ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے، تو دل پھینک عاشق بن کر کے شادی نہ کرے۔ شادی میں اس بات کو دیکھے کہ بننے والی دلہن ہماری بیوی بچوں کی تربیت کر سکتی کہ نہیں کر سکتی، سلیقے مند ہے کہ نہیں سلیقے مند، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں دیکھا، دل پھینک عاشق کی طرح شادی کر لی تو یہ پہلا حق ہے بچے کا، دنیا میں آنے سے پہلے، اس کے وجود سے پہلے بچے کا تصور بھی نہیں موجود، شریعت نے یہ حق ماں باپ پر مقرر کیا ہے کہ شادی کرو تو اس طرح سے شادی کرو، دل پھینک عاشق کی طرح شادی نہ کرو، چمڑی دیکھ کر کے، مال دیکھ کر کے، اور دوسری یہ جو رقص کی چیزیں چلتی ہیں، ناچ گانے، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے نہیں، آپ کو لیاقت دیکھنی ہے، صلاحیت، قابلیت عورت کے اندر دیکھنی ہے، پھر آپ کو شادی کرنی تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ دوسری چیز ہے صحبت کے وقت دعا کیا جائے کہ جو بچے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوں گے شیطان کے شر سے محفوظ رہے، شیطان کے فتنے سے بچہ محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہیں۔ تیسری چیز، بچہ پیدا ہو تو اس کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر، تحنیک کی جائے، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں، وہ شہد، کھجور، کوئی چیز کھا کر کے اس کی تالو میں مسل دے، یہ سنت سے ثابت، یہ حق ہے بچوں کا۔ اور اس کے بعد بچے کی صحت، اس کی گروتھ کے لیے حکم دیا ماں کو کہ ماں اپنا دودھ بچے کو پلائے۔ فیشن کے چکر میں آ کر کے بغیر کسی عذر کے اوپر کا دودھ پلا رہی اور خوراک کھلانے لگی تو یہ حق تلفی ہوگی بچے کی۔ بہت سخت وعیدیں اس سلسلے میں آئی ہیں، میں ان تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد 5ویں نمبر پر بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، یہ نہیں کہ یہ موبائل علامہ گوگل پہ دیکھ کر کے اور کسی اور چیز میں دیکھ کر کے نام رکھ لیا جائے، یہ ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر کے نام رکھ لیا جائے، نہیں، اچھا سا نام رکھا جائے۔ اچھا نام رکھنے کے سلسلے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تسموا باسماء الانبیاء واحب الاسماء الى اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن واصدقها حارث و حمام واقبہ و حرب مرہ، رواه ابو داود، مشکات 4778، کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء کرام کے نام پر رکھا کرو۔ یہ چنٹو پنٹو اور یہ دنیا بھر کے نام، جمن سمن، ایسے نام نہیں، یہ ناچنے والوں کے اس پر نام مت رکھو، بلکہ انبیاء کے نام پر نام رکھا کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ناموں کے ذریعے سے ہماری آئیڈینٹیٹی بنتی، ہماری پہچان، ہماری شناخت بنتی، ہمارے اندر مضبوطی آتی کہ ہاں اپنے والے ہیں یا اپنے مذہب کے کا فرد ہے۔ اور بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور سب سچے نام کیا ہے؟ حارث اور حمام۔ حارث کا معنی ہوتا ہے پہرے داری کرنے والا، حارث کا معنی ہوتا ہے کھیت جوتنے والا، کوشش و جفا کشی کرنے والا۔ جفا کشی کا معنی ہونا چاہیے، یہ نزاکت والا اور کمزوری والا، یہ بیمار بننے والا، یہ معنی نہیں ہونا چاہیے۔ حارث کھیتی کرنے والا، بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، اپنی محنت سے کما کر کے کھانے والا۔ حمام، حمام ہوتا ہے پکا ارادہ کرنے والا، پکا عزم، پکا حوصلہ رکھنے والا، مضبوط فیصلے لینے والا۔ جب ایک انسان
دل سے ایک فیصلہ لے لیتا ہے تو اس کے راستوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس کے پیروں میں کوئی بڑی نہیں ڈال سکتا۔ ایسا نام ہو جس میں معنی بہت ہی اچھے ہوں، اس معنی کا اثر پڑے گا۔ بدترین نام کے حرب مرہ، حرب لڑائی، مرہ کڑوا، اس طرح کے نام بدترین نام ہے جس میں جنگ کا معنی پیدا ہوتا ہو، کڑواہٹ کا معنی پیدا ہوتا ہو، دوسرے معنی۔ تو نام اچھا رکھنا یہ بھی سماج کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ ناموں کا بہت اثر پڑتا ہے، الفاظ کا بہت اثر پڑتا ہے۔ یہ جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں، الفاظ کے کھیل تماشے ہو رہے ہیں، ناموں کا کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کو اچھی تعلیم دے۔ ومن ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه، اور جس کے بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھیں اور اس کو ادب سکھلائیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ فَإِذَا بَلَغَ، اور 7 نمبر پر ہے فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى أَبِيهِ، مشکات حدیث نمبر 3138، کہ ان بالغ ہو گیا، ماں باپ نے شادی نہیں کی تو دنیا بھر کے فتنے پیدا ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ رشتے مناسب مل جائیں اور رشتے نہ کرو تو اس سے فساد عریض، بہت زیادہ فساد پھیلے گا، سماج میں انارکی، انتشار، آوارگی اور دنیا بھر کے فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ ان فتنوں کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ آج دنیا بھر کے فتنے کام کر رہے ہیں اور پھیلے ہوئے ہیں، فتنوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں اور بچیوں کی شادیوں میں بہت زیادہ تاخیر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیا جائے۔ شادی نہیں کی، گناہ ہو گیا تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر بھی جائے گا۔ تو سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ سماج کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سارے کام ہیں، بہت زاویہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کے اندر مضبوطی بنیادی طور پر 3 چیزوں سے آتی ہے۔ پہلی چیز، خوف اور ڈر دل و دماغ میں نہ ہو۔ ایک دن مرنا ہے اور مریں گے تو شہید بن کر کے مریں گے، شہید بن کر کے مریں گے، جنت میں جائیں گے۔ موت کا ڈر اور خوف نکل جائے اور کسی قسم کا خوف دماغ میں نہ ہو۔ دوسری چیز، معاشی مشکلات، معاشی تنگی کی بنیاد پر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کم سے کم پر ہم کو کفایت کرنا چاہیے۔ جب ہم کم سے کم پر کفایت کے لیے تیار ہوں گے تو یہ چیز بھی ہم کو کمزور نہیں کر سکتی، ہم کو توڑ نہیں سکتی۔ تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ تعلیم پر بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، تو ہمارے سماج میں مضبوطی آئے گی۔ تعلیم پر کتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کتنا زیادہ فوکس کرنا چاہیے، آپ اندازہ لگائیے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن سرسری پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں۔ قیدیوں کا فدیہ جو طے ہوا تھا، کتنا طے ہوا تھا؟ 4000 درہم فدیہ طے ہوا تھا۔ 4000 درہم، درہم کی قیمت زیادہ تھی، دینار کی قیمت کم تھی۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں۔ اس وقت 4000 درہم کی قیمت بنتی ہے 10 لاکھ روپے۔ کتنے بنتی ہے؟ یاد رکھ لیجئے، 10 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا، جوڑنا گھٹانا سکھا دیں۔ یہ ان کا یہی فدیہ ہوگا، وہ پیسہ نہ 10 بچوں کو پڑھائیں گے، 10 لاکھ روپیہ فیس ہے، لکھنا پڑھنا اور جوڑنا گھٹانا سکھا دیں گے۔ 10 لاکھ پہلی کلاس کے 2 سبجیکٹ میں آدھا آدھا ہے، جیسے لینگویج ہے، زبان، لکھنا پڑھنا زبان، تو زبان میں 5 باتیں ہوتی ہیں، لسننگ ہوتی ہے، اسپیکنگ ہوتی ہے، ریڈنگ ہوتی ہے، رائٹنگ ہوتی ہے، گرامر۔ اسی طرح میتھمیٹکس میں 8-10 چیزیں ہوتی ہیں۔ میتھمیٹکس کے اندر کچھ نہیں کرنا تم کو، یہ 5 چیزیں نہیں کرنی تم کو، صرف لکھنا سکھا دو، پڑھنا سکھا دو، ایک سبجیکٹ۔ دوسری چیز میتھمیٹکس میں جوڑنا سکھا دو، گھٹانا سکھا دو۔ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ 10 لاکھ روپے۔ فرسٹ اسٹینڈرڈ کے 2 سبجیکٹ، 2 میں بھی آدھا آدھا سبجیکٹ کی فیس ہوگی۔ ہم سوچیں گے کہ ایک ریاست، ایک اسٹیٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس لیے اتنا خرچہ کر رہے ہیں۔ ریاست بن چکی تھی، اسٹیٹ قائم ہو چکا تھا، لیکن مالی حالات کو دیکھیے،
مالی حالات یہ تھے کہ کھانے کے لیے نہیں تھا، جسم پر بہت اچھے کپڑے نہیں تھے، مسجد نبوی جو صرف ایک مسجد نہیں تھی، ہر قسم کے کام، عدالت بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھا، گیسٹ ہاؤس بھی، اسپتال بھی بنا ہوا تھا مسجد نبوی کے اندر، اور معسکر لشکر بھی روانہ کیے جاتے تھے، دنیا بھر کے بڑے بڑے نیتا سردار سربراہ وہاں آتے تھے، لیکن زمین مٹی کی، چھپر کی چھت اور کھجور کے تنے پر وہ چھت پڑی ہوئی تھی، وہ چھپر پڑا ہوا تھا، اس کی فکر نہیں کی، کھانے کے لیے نہیں تھا کچھ بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کے لیے پوچھا گیا کہ آپ، چراغ کے بارے میں پوچھا گیا، چراغ کیسے جلاتے تھی؟ انہوں نے کہا چراغ جلانے کے لیے اگر تیل ہوتا تو ہم اس تیل کو پی جاتے، اتنا بھوک اور فاقہ کشی میں ہم مبتلا رہا کرتے تھے، پی جاتے۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، تیل ہوتا تو ہم پی جاتے، اور ہم کو مہینوں 2 کالی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی۔ 2 کالی چیزیں کون تھی؟ پانی اور کھجور۔ پانی تو سفید ہوتا، اس کو کالی کہہ دیا۔ مفسرین نے نقطہ بیان کیا کہ فاقہ کشی کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت آتی تھی، کمزوری کے نتیجے میں سفید چیزیں بھی کالی دکھائی پڑتی تھیں، جب چکر آتا تو کالی دکھائی پڑتی ہیں، پھر لال دکھائی پڑتی، اس لیے پانی کو بھی کالی کہہ دیا۔ کھانے کے لیے نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، مسجد نبوی میں چھت نہیں، زمین میں فرش نہیں، قمقمے نہیں۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، مطلب کہ پورا عرب فتح ہو گیا، پورے عرب کے فاتح بن گئے، لیکن مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا۔ 10 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے چراغ جلایا۔ جب اسلام پھیلا اور لوگ رات میں آ رہے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، دوسری نمازیں پڑھنے کے لیے، پریشانی پڑے، مہمان آ رہے ہیں، اندھیرا ہے، تو اپنے ذاتی پیسے سے پورے عرب کے فاتح بن چکے ہیں، لیکن قمقموں کی فکر نہیں، چراغ کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو افراد کی تھی، لوگوں کی تعلیم و تربیت کی فکر تھی۔ چراغ 10 ہجری میں جلا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، چراغ جلا 10 ہجری میں پرائیویٹ پیسے سے، ایک حضرت تمیم داری کے پیسے سے چراغ جلا۔ تو ہم یہ سوچے کہ 10 لاکھ روپیہ دے دیا پہلی کلاس کے 2 سبجیکٹ کے لیے، 2 وشے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کوئی بڑی بات نہیں، حاکم بن چکے تھے، لیکن حاکم بنے تھے تو حالات یہ تھے، کھانے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے، زمین کچی تھی، مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا، پھر بھی تعلیم پر اتنا فوکس کر رہے تھے، اتنا پیسہ خرچ کر رہے تھے۔ اس طرح سے افراد پر جب محنت ہوئی تو سماج مضبوط ہوا، قوم مضبوط ہوئی۔ کتنی مضبوطی آ گئی قوم کے اندر، سماج کے اندر کتنی مضبوطی آ گئی کہ اسی مکہ سے، جس مکہ سے نکالے گئے تھے، بے سہارا ہو کر کے، بظاہر کوئی مددگار نہیں تھا، جو مدد کے لیے تیار ہوتے تھے وہ ہمت ہار چکے تھے، مدد کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے۔ 8 ہجری میں 8 سال میں فاتح بن کر کے پوری شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو گئے، اور یہی نہیں، عرب سے نکل کر کے عجم کی طاقتوں سے آنکھیں ملانے لگے، اور ہرقل اور یورپ فارس کی سرحد پر پہنچ گئے۔ رضاکاروں کو لے کر کے 3 لاکھ افواج وہاں تھی، وہ مقابلے کے لیے نہیں اتر سکے۔ کب ہوا؟ جب ہم نے افراد پر محنت کی، تعلیم و تربیت پر دھیان دی، بریانی پلاؤ اور یہ دنیا بھر کی چیزوں پہ دھیان نہیں دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی اور طاقتور اور مضبوط بنے۔ ہم کو اپنے قوم کو مضبوط کرنا ہے، اپنے سماج کو مضبوط کرنا ہے، ملک کو مضبوط کرنا ہے، دنیا کو صحیح راستے پر لا کر کے کھڑا کرنا ہے اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم یہ 3 باتوں پہ دھیان دیں۔ خوف ختم کریں، روزگار کی فکر، روزگار کے سلسلے میں بہت زیادہ ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں، اور اس سے بڑی چیز علم، تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کریں، بہت زیادہ توجہ دیں، بریانی کے مسالے کم کر دیں۔ یہ نیٹ پیک کے لیے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں، جوتے کے لیے پیسے ہوتے ہیں، گاڑی کے لیے پیسے ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہو جائے تو ڈی جے والے کا پیسہ، غریب بیچارہ اس کا ادھار کہاں کر سکتے، ہم تو مسلمان ہیں، ڈی جے والے کا پیسہ پہلے پہنچا دیں گے۔ اگر نہیں ہے پیسہ تو ہمارے لیے تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، نہ اسکولوں میں ہم فیس دینے کے لیے پیسہ ہمارے پاس رہتا ہے، نہ کوچنگ کلاسز چلانے میں ہم کو وہاں پیسہ دینے کے لیے ہوتا ہے، نہ مدرسوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں وہاں پیسہ دینے کے لیے ہوتا ہے، باقی دوسرے تمام کاموں کے لیے پیسے نکل آتے ہیں۔ ہم اپنی منہج سے، اپنی بنیادوں سے کتنا ہٹ گئے۔ وہاں تو کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے مل رہے تھے، لے سکتے تھے، لے کر کے اچھی بریانی بن سکتی تھی، مسجد کو سجا سکتے تھے،
لیکن نہیں، کپڑے اچھے سے اچھا پہن سکتے تھے، لیکن نہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا دو، تم لکھنا سکھا دو، پڑھنا سکھا دو، جوڑنا گھٹانا سکھا دو، اس بنیاد پر ہم تم کو 10 لاکھ روپیہ چھوڑ دیں گے، تم سے نہیں لیں گے۔ اور آج حالات کیا، ہائیسٹ ایجوکیشن کو لے لیجیے آپ، MBBS کی فیس شاید 80 لاکھ روپیہ ہے، BDS کی فیس 10-15 لاکھ روپیہ ہے، ابھی ہو گئی، اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، ورنہ 10-12-15 لاکھ میں ہائیسٹ ایجوکیشن مل سکتی ہے۔ ہائیسٹ ایجوکیشن نہیں، پری پرائمری، کنڈر گارڈن، بالکل لوور کلاس کی پڑھائی کے لیے اسلام میں اتنا خرچہ کرنے کا حکم دیتا ہے، نمونہ اور عمل پیش کرتا ہے کہ اتنا خرچ کرو پڑھائی میں تو تمہارا سماج مضبوط ہوگا۔ جس جگہ سے تم نکالے جاتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں سب تمہارے اسیر ہو جائیں گے، سب تمہارے مددگار بن جائیں گے، سب تمہارے دست و بازو بن جائیں گے، لیکن تم تعلیم پر خرچ نہیں کرو گے، کھانے پینے میں دنیا کی دوسری چیزوں پہ خرچ کرو گے، تو کتنا جسمانی لحاظ سے مضبوط بن جاؤ گے، کتنی تمہاری کھیتیاں ہوں گی، کتنے تمہارے پاس دولت ہوں گے، سب کے سب ناکام ہو جائیں گے، تم کو غلام بنا لیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بریانی کا گودا، نلی کا گودا ہم نہیں چھوڑیں گے، کہتے ہیں ایسا لوگ، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ گودا ہم ہضم نہیں کر پاتے ہیں۔ میں لکھنؤ میں ایک پروگرام میں تھا، وہ ایک آفیسر تھے کہ ہمارے نوجوان لڑکے آتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے، تو جو وہ دوڑ ہوتی، دوڑ رننگ کمپٹیشن اور ایگزام جو ہوتا ہے، 5 منٹ 10 منٹ میں دوڑتے ہیں کہ کتنا دور کتنے منٹ پہ دوڑنا ہے، تو بہترین صحت ہوتی ہے، جسم بہترین ہوتا ہے ان کا، دیکھنے میں صحت مند لگتے ہیں، وہ گودا کھائے ہوتے ہیں بریانی، دوڑتے ہیں تو دوڑ نہیں پاتے ہیں۔ دوسرے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، غریب گھرانوں کے چٹنی روٹی کھانے والے ہوتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں تو دوڑ کو کوالیفائی کر لیتے ہیں، وہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں پولیس میں، فوج میں، ایڈمنسٹریشن کے تمام ادر ڈپارٹمنٹ میں۔ تو تحقیق کو انہوں نے کیا کہ یہ اتنا دیکھنے میں صحت مند، لیکن یہ دوڑ میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بات نکل کر کے آئی کہ یہ بریانی گوشت کھاتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ گوشت کو جسم میں کیسے ہضم کیا جائے، کیسے ایبزارب کیا جائے۔ کھا لیا انہوں نے، سو گئے، اب وہ گوشت جو کھایا انہوں نے، وہ مسلس اور گوشت بننے کے بجائے فیٹ بنتا ہے، جسم کا ایک لوڈ اور ایک بوجھ بنتا ہے۔ تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت جسم لگتا ہے اچھا، لیکن طاقت ختم ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ایک ایک فرد کے ذریعے پورا سماج کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے علم کی کمی کی وجہ سے سماج کمزور ہوتا ہے۔ سماج کو مضبوط کرنا ہے، طاقتور کرنا ہے، تو ان 3 باتوں کو دھیان دینا ہے، بے خوفی، روزگار کی بہت زیادہ فکر نہیں، اور سب سے زیادہ سارے کام کو چھوڑ کر کے تعلیم پر فوکس کیا جائے۔ تعلیم کے سلسلے میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے 7 ذمہ داریاں بتلائی ہیں۔ بچوں کے سلسلے میں ماں باپ فکر کریں، بچے ہی یہ سماج کا مضبوط حصہ ہیں، 15 سال کے بعد یہ جوان ہو کر کے کھڑے ہوں گے۔ اگر ان کی صحیح تربیت ہوئی ہوگی تو سماج صحیح رخ پر جائے گا، ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہوگی، ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی ہوگی، تو سماج آوارگی اور انارکی کا وہ بن جائے گا، اور اس طرح سے سماج کمزور ہو جائے گا۔ ہم کو سماج کو طاقت دینا ہے، مضبوط بنانا ہے، تو ان باتوں پہ دھیان دے، خاص طور پر تعلیم پہ دھیان دے، بچوں پہ دھیان دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے، اور کچھ کرنے کی ہم کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے، ہم کریں کچھ نہ کچھ۔ مولانا مبارک فلاحی صاحب دعا کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اللہ کہنے سننے کو قبول فرما لے، کہنے میں جو غلطی ہوئی تو درگزر فرما، اور جو صحیح باتیں کہی گئی اللہ اس کو قبول فرما لے اور سب کو سمجھ عطا فرما، اور جو بھی قوم کو مضبوط کرنے کی، ترقی دینے کے ذرائع وسائل اور اسباب ہیں، یا اللہ ان وسائل و ذرائع کو ہمیں عطا فرما، اور ہمیں مضبوطی کے ساتھ، حوصلہ اور ہمت کے ساتھ مسلمان بن کر کے، دین پر کھڑا ہو کر کے، دین پر کھڑا رہ کر کے دین کو آگے بڑھانے کی، دین کو مضبوط کرنے کی، ملت کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما، حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔